نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے اور خاص کر آج کل اس کو مسلمانوں کا شعار سمجھا جاتا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ عین اجر ہے، اور صرف اجر ہی نہیں بلکہ روح ایمان ہے، اور خاص مسلمانوں کے جو ہے وہ چشم بصیرت کا سرما ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی دعوت، آپ کے جہاد کا ذکر کرنا، آپ کی ذکر و فکر کا ذکر کرنا، آپ کی قربانیوں کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا ذکر کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزیں، آپ کے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیزیں، جیسے آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک، آپ کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ذکر کرنا وہ عین ثواب ہے۔ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اصل میں ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی نبوت سے پہلے تک کے اگر ہم زندگی دیکھیں تو اس کے کئی واقعات ہم کو کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، آپ کا کمزوروں کی مدد کرنا، آپ کا صادق اور امین ہونا، کئی واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے، جس کے لیے خاص طور پر فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو جو ہے وہ مکمل طور پر احادیث کی کتابوں اور سیرت میں اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ جب انسان پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے چل پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیالوں میں جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ اور اگر بغیر مبالغے کے یہ بات کہی جائے تو یہ اس امت کے لیے ایک عظیم ترین معجزے سے کم نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو رہبر اور مسلمانوں کا جو رہنما ہے، اس کی ہر ادا کو جو ہے اس طریقے سے محفوظ کیا گیا کہ آپ ثبوت اور دلیل کے ساتھ ہر واقعے کو جو ہے پرکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں اور کس حد تک صحیح ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دوسری قوموں کو دیکھیں تو دوسری قوموں کے جو رہبر اور رہنما ہیں ان کے اس طرح کے مستند واقعات نہیں ملتے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہو کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی خصوصیت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا، دو طریقے اس کے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو اپنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا پر عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو اپنائے، اور اس طریقے سے رہے کہ جو بھی شخص ان کو دیکھے، جو بھی شخص دیکھے اس کو لگے کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ تابعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ تابع تابعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کا کیا شوق ہے۔ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا جو ہے محبت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تشریف لے گئے، جہاں جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کبھی اس راستے سے گزرتے ہیں وہیں مقامات پر پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں اللہ کے نبی پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی موقع پر جو ہے قضائے حاجت کے لیے رکے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ ان کو قضائے حاجت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اترتے ہیں اور اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے میری مشابہت ہو جائے۔ تو سوچیں صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے تھے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کے مذاکرے کیے جائیں، اس کی دعوت دی جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی دعوت دینا امت پر فرض ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے۔ ایک وہ طبقہ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا،
اور اس کے بعد جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتے ہیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ جن جن ملکوں میں گئے وہ ان کی زبانیں نہیں جانتے تھے، ان کو ان کی لغت معلوم نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ جب ان کو دیکھتے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو اپنایا تھا، اس زندگی کو جیا تھا، اور آپ کی ہر ادا صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دوسرا، سیرت بیان کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب بیمار ہیں، عیادت کے لیے ایک شخص آتا ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بات سنو، یہ جو تمہارا ازار ہے یہ ٹخرے سے نیچے لٹک رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر بیمار ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کبھی نہیں چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ذکر کیا، اور یہی طریقہ صحابہ کے بعد تابعین کا رہا، سلف کا رہا، ائمہ و مجتہدین کا رہا، کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہو رات ہو، آپ دیکھیں 6 صدی گزر جاتی ہیں، 600 ہجری تک کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ لوگوں نے جو ہے وہ سیرت النبی کے جلسے کرائے ہیں، کانفرنسیں کرائی ہیں، یہاں کوئی میلاد منائے گا، نہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیا کرتے تھے لوگ، ان کو ضرورت نہیں تھی ان جلسوں کی، ان کو ضرورت نہیں تھی ان کانفرنسوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دن، ہر دن جو ہے وہ عید کا دن ہوتا تھا، ہر دن اللہ کے نبی کا ذکر، ہر رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ہر قول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ لیکن جو زمانہ دور ہوتا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت بڑھتا گیا، تو یہی اقوال، یہی اعمال جو تھے وہ اقوال، اور جو انسان کا کردار تھا وہ گفتار میں بدلنے لگ گیا۔ اب اعمال کی جگہ اقوال اور کردار کی جگہ جو ہے وہ گفتار کا سکہ چلنے لگا۔ الحمدللہ یہ امت مانج نہیں ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ سامنے رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے سجتے ہیں کہ دور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو جا رہا ہے نا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جی رہا ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کر رہا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اور مجھ سمیت بہت بڑی جماعت ایسی ہے کہ جو صرف نعرے اور شور و شغب، نعرے بازی کر کے اور شور و شغب کر کے سمجھتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ادا کر دی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض اپنی جانوں سے اتار دیا۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل خالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک جو ہے سنت کو وہ اپنی زندگی سے کھرچ کر نکال رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ہر دن، ہر لمحے اس کی مشق جاری ہوتی ہے، ہر لمحے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان کرتے ہیں، اور یہ احساس تک نہیں ان کو ہوتا، ان کے دل میں یہ بات تک نہیں آتی کہ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات سے راضی ہوں گے، کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات کے بارے میں سن کر ہم سے خوش ہوں گے۔ خیر، یہ بات واضح ہو گئی کہ 6 صدیوں تک نہ تو کوئی کانفرنس ہوتی تھی، نہ کوئی میلاد منایا جاتا تھا، نہ ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طرح جلسے کرائے جاتے تھے، بلکہ ہر وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا۔ تو ان میلاد اور محفلوں سے اگر ہم دیکھیں تو 6 صدیاں بالکل خالی گزرتی ہیں، اور اس کے بعد سن 604 ہجری میں سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب ابن دحیہ، یہ 2 شخص کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ایک رسم کی ایجاد کرتے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں خاص طور پر جو ہے مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ 12 ربیع الاول کا تعین کیا جاتا ہے، علماء اور صلحاء کا اجتماع کرایا جاتا ہے، اور کھانا کھلانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کو اس کا ثواب بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک رسم نکل پڑی۔ یہ لوگ کیسے تھے؟ مورخین کا اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فاسق اور فاجر لوگ تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، عادل اور ثقہ تھے۔ خیر، جب یہ رسم نکلی تو اس میں جو ہے وہ علماء کا بھی اختلاف ہو گیا۔ بعض حضرات نے جو ہے جیسے علامہ فاقہانی رحمہ اللہ، ان کے رفقا وغیرہ، ان لوگوں نے اس میں شرکت سے عذر کیا اور اسے بدعت سیئہ قرار دیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی تھی جیسے 12 ربیع الاول کا تعین کرنا، علماء و صلحاء کا اجتماع کرنا، کھانا کھلانے کے بعد جو ہے اس طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کو جو ہے ایصال ثواب کرنا، اور یہ چیزیں لازم رکھی گئی تھی، تو ان لوگوں نے اس کو بدعت سیئہ قرار دیا۔
اور کچھ دوسرے لوگ، دوسرے علماء تھے جنہوں نے سلطان کی ہمنوائی کی اور اس کے جواز کے بلکہ استحسان کے فتوے دیے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب یہ رسم نکلی تو پھر یہ علماء اور صلحاء تک محدود نہیں رہی بلکہ عوام کے بیچ آئی، اور پھر اس میں کیسی کیسی خرافات اور کیسی کیسی ایجادات نکلی آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہی جلسہ اور وہی میلاد کس مقام پر پہنچ گیا اور کتنی ترقی کی، اور کیا کیا نئی بدعتیں اس کے اندر وجود میں آئی ہیں، کیا کیا خرافات اس کے اندر وجود میں آئی ہیں۔ آئندہ کہاں تک یہ بات جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ 6 صدیاں گزر جاتی ہیں، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور اس کے بعد اچانک سے اس کا وجود ہوتا ہے اور اس کو شعار اسلام سمجھا جاتا ہے۔ اور تف تو اس بات پر کہ صرف شعار اسلام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر کوئی شخص یہ مناتا ہے تو اس کو عاشقان رسول کہا جاتا ہے، اور کوئی شخص اس سے ناآشنا ہے تو اسے دشمنان رسول تصور کیا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، کیا 6 صدیاں گزرنے تک جو لوگ تھے، جن میں صحابہ کرام ہیں، جن میں تابعین ہیں، جن میں سلف صالحین ہیں، کیا وہ لوگ دشمنان رسول تھے؟ کیا ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ کیا وہ لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے خوش نہیں تھے؟ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس شعار اسلام سے ناواقف تھے اور وہ دشمنان رسول تھے؟ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ دشمنان صحابہ تھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ چیز جو ہے وہ بعد میں ایجاد کی گئی، شروع سے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور آئی کہاں سے یہ؟ اصل میں دوسرے مذاہب میں یہ چیز تھی کہ جب ان کا کوئی بزرگ دنیا سے چلا جاتا، جب ان کا کوئی رہبر دنیا سے چلا جاتا، ان کا بانی مذہب دنیا سے چلا جاتا، تو وہ اس کے جو ہے برسی منایا کرتے تھے، اسی طرح اس کا میلاد منایا کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی اس طرح میلاد مناتے ہیں۔ تو یہیں سے یہ رسم نکلی اور مسلمانوں نے بھی اس کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر عمل ہونے لگا۔ اب ذرا اس میلاد میں جو خرافات ہوتی ہے ان پر ایک نظر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک محفل تک اس کا تصور تھا کہ محفل کا انعقاد کیا جائے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کیا چیزیں اور کیسی نالائق حرکتیں کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، شرکیہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، من گھڑت قصے اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آج بات تو یہاں تک پہنچ گئی کہ نعوذ باللہ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی اور بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ شبیہ بنائی جاتی ہے، ان کو چوکوں میں گھمایا جاتا ہے۔ کیا یہ غیروں کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ چیز دین اسلام کے مزاج کے مطابق ہے؟ کیا اس طریقے سے چوکوں اور چوراہوں میں ان چیزوں کو گھمانا اور یہ سمجھنا، ان کا عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہاں تک کہ ان کا طواف کرنا، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا فقہ کی کتابوں میں یہ چیز واضح نہیں ہے کہ اگر بیت اللہ کے علاوہ کسی اور قبر کا، کسی اور چیز کا طواف کیا جائے تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے اس کے لیے کفر کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے شرک کا اندیشہ ہو جاتا ہے؟ لیکن نہیں، ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر علماء کی نگرانی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، علماء کی نگرانی میں یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس میں لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کا خرچہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں۔ کیا اس طریقے سے فضول خرچی کرنا، کیا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر پر چراغ جلانے سے منع فرماتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس لیے منع کیا گیا کیونکہ وہ ایک عبث کام ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع کرنا ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ اب بتائیں، اگر ایک قبر پر چراغ جلانے سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک عبث کام ہے، وہ ایک فضول خرچی ہے، تو یہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپے اڑائے جا رہے ہیں، کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، آپ کسی محتاج کی حاجت ختم کریں، آپ کسی مقروض کے قرضے کی ادائیگی کے انتظامات کریں، آپ کسی بیمار کو جو ہے وہ خرچہ دیں تاکہ وہ اپنا علاج و معالجہ کرا سکے؟ لیکن نہیں، بس ایسی چیزیں نکالی اور اس طریقے سے خرافات اس میں داخل کی، نہ جانے کیسا نام دیا، چاہے ایک عرصے تک کتنی خرافات اس میں تھی، لیکن کسی مسلمان نے یہ ہمت اور جرت نہیں کی کہ اس کو عید کا نام دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، لیکن نہ معلوم یہ تیسری عید اس کے بعد کہاں سے آئی؟ جب دین کی تکمیل ہو گئی تب تو 2 ہی عیدیں تھیں، کون سا پیغمبر آیا، کون سی وحی آئی جس نے تمہارے لیے تیسری عید رکھی اور اس کو شعار اسلام بنایا؟ خدا را عقل کرے، غور کرے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، فضول خرچیوں سے اپنی حفاظت کرے اور ان کاموں میں جن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں ان کاموں میں اپنا وقت لگائے۔
یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ایسے خرافات میں لگ گئے اور اس کے بعد آپ کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ میں نے نعرہ بازی کی، میں نے جلد سے جلوس نکالے اور میں مکمل ایمان والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سیرت طیبہ ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے اور شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔